الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور آپ نے جو محنت اور کوششیں کی اس دین کو دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے اور اس دین کے حاملین کو تیار کرنے کے لیے، تو آپ کی دعوت کا جو بنیادی محور یا بنیادی ستون ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پورے معاشرے کو جوڑے رکھیں، پوری اسلامی سوسائٹی کو متحد رکھیں، آپس میں ایک دوسرے کا دل صاف رکھیں اور اس طرح سے ان کو مضبوط رکھیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اسی لیے ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ان لوگوں سے ہوتی تھی جو معاشرے میں توڑنے کا کام کرتے تھے، جو اجتماعیت کو توڑنے میں کوششیں کیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے، بلکہ جاہلیت کا لفظ استعمال کیا۔ جب انصار اور مہاجرین میں کچھ اختلاف ہوا اور انصار نے کہا یا للانصار، مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین، یعنی انصار نے انصاریوں کو دعوت دی، مہاجرین نے مہاجروں کو دعوت دی اور آپس میں بھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور کہا کہ اس جاہلیت کے نعروں کو تم نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو جاہلیت کہا اس چیز کو جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو جاتا ہو، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے اپنے صحابہ کو روکنے کی کوشش کی جن چیزوں سے معاشرے میں درار پڑ سکتی ہے یا جو چیزیں معاشرے میں نفرت اور دشمنی کا بیج بو سکتی ہے، جو چیزیں معاشرے کی بنیاد کو اور اس کی عمارت کو متزلزل کر سکتی ہو، اس کو کمزور کر سکتی ہو، ایسی ہر چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے آپ کو دور رکھا اور معاشرے کو بھی دور رکھا۔ اس میں ایک بنیادی چیز جس سے معاشرے کو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ہے بدزنی۔ بدزنی کا مطلب بغیر کسی ثبوت کے کسی کے بارے میں الٹا سوچنا، غلط سوچنا، اس کو بدزنی کہتے ہیں۔ برا گمان کرنا، دوسروں کے بارے میں برا سوچنا۔ اب یہ اتنی بڑی کمزوری ہے اور اتنی نقصان دہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایاکم والظن، کہا کہ بدگمانی سے بچے رہنا، بری سوچ سے بچے رہنا، دوسروں کے بارے میں غلط سوچنے سے دور رہنا۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، یہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، یعنی انسان کو جھوٹ پر آمادہ کرنے والی چیز، جھوٹ اس کی زبان سے نکلوانے والی چیز، یہ دوسروں کے بارے میں غلط خیالات ہیں۔ جب آدمی دوسروں کے بارے میں غلط سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں غلط خیالات کرنے لگتا ہے تو پھر وہی چیز زبان پر آتی ہے اور دشمنی کی بنیاد پر آدمی لوگوں کے بارے میں غلط سلط چیزیں نقل کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پھر نفرت پھیل جاتی ہے،
دشمنیاں پھیل جاتی ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک گناہ کئی کئی گناہوں کے وجود میں آنے کا سبب بنتا ہے۔ آدمی کسی کے بارے میں الٹا سوچتا ہے تو پھر اس کو حقیر بھی سمجھنے لگتا ہے، وہ چاہے کتنا اچھا آدمی ہو، وہ چاہے کتنی اچھی بات کہہ رہا ہو، اس کو الٹے مطلب اس کا لینے لگتا ہے، اس کو غلط معنی میں استعمال کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ، آدمی کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کو حقیر سمجھنے لگے، اس کو غلط سمجھنے لگے، اس کو الٹا سمجھنے لگے، اس کو برا سمجھنے لگے، اس کو کمتر سمجھنے لگے۔ یہ ہوتا کب ہے؟ جب غلط چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہ چیز انسان کو جھوٹ بولنے پر بھی ابھارتی ہے۔ اس لیے کہ شیطان ایسا کوئی موقع ضائع ہونے نہیں دیتا ہے جس سے معاشرے کے اندر انتشار پھیل جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ شیطان چاہے وہ انسان ہو یا جنات میں سے، یعنی جو بھی شیطان ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں غلط خیالات ڈالتا ہے تاکہ معاشرے کو آپس میں منتشر کر سکے، ایک دوسرے کو بھڑا سکے، لڑا سکے۔ اس کے لیے غلط غلط چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے، دلوں میں ڈالتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا سوچا ہے، بہت اچھا خیال ہمارے دل میں آیا، بہت اچھی رائے ہمارے دل میں آئی، سامنے والے کو ایسے جھکانا ہے، ایسے جھکانا ہے، اس کو ایسے ذلیل کرنا ہے، اس کو سب کے سامنے ایسے رسوا کرنا ہے۔ طرح طرح کی چیزیں ہم سوچتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو ہم نے دبا دیا، سامنے والے کو ہم نے ذلیل کر دیا، سامنے والے کو ہم نے بدنام کر دیا۔ حالانکہ یہ خیال شیطان دل میں ڈالتا ہے، اور شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ معاشرہ جڑا رہے، لوگ آپس میں مل جل کر رہیں، آپس میں محبت رہیں، بھائی چارگی رہیں۔ یہ شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ آپس میں آپ بھائی بھائی بن کر رہو۔ اے اللہ کے بندے، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے، جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کا برا نہیں چاہتا، جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کو بدنام کرنا نہیں چاہتا، جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، تو اسی طرح سے ایک مومن کا سیوا اور اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھلا سوچے، اپنے بھائی کے بارے میں اچھا سوچے۔ اسی لیے کہا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے سلسلے میں بھلا سوچیے، اچھا سوچیے۔ تو یہ بدگمانی لوگوں کو جھوٹ بولنے پر بھی آمادہ کرتی ہے، کچھ بھی زبان پر آیا دشمنی میں آدمی کہہ دیتا ہے، حالانکہ وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، پھر آدمی دوسرے کو کبھی اس کے حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، چاہے کتنا اچھا کام کرے سامنے والا، وہ اس کو قبول نہیں کرتا، اس کے اندر تکبر، بڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا الکبر غمط الحق، حق کو دبانا، لوگوں کے حق کو چھپانا، حق والے کے حق کو نہ دینا۔ کتنا اچھا آدمی ہو، کتنا اچھا کام کر رہا ہو، لیکن جب دل میں بدگمانی آ جاتی ہے، سامنے والے کے کام کو قبول کرنے کے لیے وہ قبول کرنا تو دور کی بات، اس کے اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح اس سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی دیکھیے کالا عینک پہنتا ہے، کالا چشمہ پہنتا ہے تو ہر چیز کالی نظر آتی ہے، ہرا چشمہ پہنے گا ہر چیز ہری نظر آتی ہے، اور سفید جو پانی والا جو اصل چشمہ رہتا ہے وہ پہنے گا تو چیز برابر نظر آتی ہے۔ آدمی کا دل اچھا رہے تو ہر چیز اچھی ہوتی ہے، آدمی کے دل میں کدورت آ جائے تو ہر چیز میں کدورت نظر آتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، جب آدمی کا دل کسی کے سلسلے میں برا ہوتا ہے، کسی کے سلسلے میں اس کے دل میں برائی ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، تو سامنے والے کے دل پر اس کا اثر پڑے بغیر نہیں رہتا ہے۔ سامنے والے کے دل پر یقیناً اس کا اثر پڑتا ہے،
اس کا دل بھی پھر ہمارے سلسلے میں مطمئن نہیں ہو پاتا ہے، صاف نہیں ہو پاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے دل میں اس کے سلسلے میں برائی ہے، ہمارے دل میں اس کے سلسلے میں نفرت ہے، ہمارے دل میں اس کے سلسلے میں دشمنی ہے۔ پھر آدمی تہمتوں کے انبار لگا دیتا ہے، کوئی چیز اس کو اچھی قبول نہیں ہوتی ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی برائی نظر آتی ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں میں حق پرست ہوں، میں صحیح ہوں، میں تو کسی کو ماننے والا نہیں ہوں، میں تو غلط چیزوں کو تسلیم کرنے والا نہیں ہوں۔ حالانکہ کالا چشمہ ہے، اس وجہ سے ہر چیز اس کو کالی نظر آتی ہے اور کالی ہی کو صحیح سمجھتا ہے۔ آدمی جس رنگ کی چیز، جس رنگ کا چشمہ پہنے گا وہی چیز اس کو صحیح نظر آتی ہے۔ اگر دل صاف ہوتا تو معلوم ہوتا کہ میں غلط ہوں، لیکن چونکہ دل ہی غلط ہے، دل کے اندر غلط چیز پنپ رہی ہے، تو اس لیے غلط چشمہ، غلط پردہ دل پر پڑا ہوا ہے، غلط آئینہ دل پر ہے، تو ہر چیز اس کو غلط ہی نظر آتی ہے۔ اور یہی بدگمانی پھر انسان کو غیبت پر بھی آمادہ کرتی ہے۔ پھر ہر شخص جس کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے اس کے خلاف ایک دوسرے سے باتیں، مجلسوں میں وہی تذکرے، وہی باتیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق بات کہہ رہے ہیں۔ ارے حق بات کہنے کے لیے آپ اتنے ہمدرد ہیں، اتنی آپ کے اندر ملت کی کڑن ہے، اتنا درد ہے، آپ سامنے جا کر اچھے انداز میں کہیے۔ سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے تبصرے کرتے ہیں، یہ غیبت ہے یہ۔ اور غیبت کو مردہ بھائیوں کے گوشت کے کھانے کی طرح قرآن نے قرار دیا ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا چاہتا ہے؟ اس کو تو ناپسند کرتے ہو، لیکن غیبت اتنی سستی چیز ہو گئی ہے کہ جہاں مجلس جم گئی اس پر خلاف تبصرے، اس کے خلاف تبصرے، یہ جھوٹ بولنا، یہ غیبت کرنا، یہی بدگمانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر آدمی کسی مجلس میں سامنے والے کے خلاف بولنے میں چوکتا نہیں ہے، اور غیبت اس کو غیبت نظر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ کالا چشمہ دل پر پڑا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی بدگمانی جب ہوتی ہے پھر حسد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو دبانا، سامنے والے کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے، یہ جذبہ دل کے اندر پنپنے لگتا ہے، اور حسد کی وجہ سے نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی ہوتی ہے، اس پر آگ لگا دی جائے تو جس طرح سے آن کی آن میں وہ لکڑی جل جاتی ہے، ایسے حسد کی وجہ سے نیکیاں پوری برباد ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم نفلی روزے رکھ رہے ہیں، ہم کثرت سے ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہم تلاوت کی کثرت کرتے ہیں، لیکن یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، یہ جو اندرونی بیماریاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ سارے ہمارے اعمال ان بدگمانیوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، غیبت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، سامنے والے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے، کسی پر تہمت لگانے کی وجہ سے سارے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ جو ہم نے کیا ہے وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے معاشرے کو توڑنے والی جو چیز ہے، اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ناپسند سمجھا ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ قرآن نے ہمیں تعلیم دی کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ ہم سے کہا قرآن، نیک لوگوں کا شیوا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنی مغفرت کے لیے، اپنے ان بھائیوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اور جو مومن موجود ہیں ان کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی ایمان والے کے سلسلے میں ہمارے دل میں نفرت کے جذبات کو مت رکھنا یا اللہ، ہمارے دل میں کسی مومن کے سلسلے میں غلط خیال یا اللہ مت رکھو۔ تو اپنے دل کو دوسروں کی دشمنی اور نفرت سے پاک کرنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ایک مومن کا شیوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، اور اس میں قلب سلیم مانگا کرتے تھے۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ وہ دل جو نفرت سے پاک ہو، جو دشمنی سے پاک ہو، جو حسد سے پاک ہو، جو بدگمانی سے پاک ہو، جو ہر طرح کی نافرمانی سے پاک ہو، ایسا جو صاف سالم شفاف جو دل ہوتا ہے، ایسے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ کا دل تو سب سے صاف ہوا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صاف اور شفاف دل کے لیے دعائیں کرتے ہوں تو ہمیں کتنی اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی یہ نہیں چاہتے تھے ان کے پاس کوئی ان کے کسی ساتھی کی برائی بیان کرے. اس کو رسول اللہ کبھی پسند نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ میں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ سامنے والے کے سلسلے میں میرا دل صاف رہے, میرا دل پاک رہے. ایسے شخص کو جنتی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو اپنے دل کو صاف اور شفاف رکھتا ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, ایک مجلس سے ایک شخص چلا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھو. اب ایک صحابی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے. صحابہ تو حریص ہوتے تھے, اور کہا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے کچھ انبن ہو چکی ہے, اس لیے میں آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں. ایک دن, 2 دن, 3 دن دیکھا کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو عام لوگ نہیں کرتے ہوں, عام لوگوں کی طرح عمل کرتے ہیں. اب 3 دن کے بعد اس نے کہا کہ میری کوئی اپنے گھر والوں سے دشمنی نہیں تھی, میں صرف آپ کا وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی کہا. بتائیے وہ کیا عمل ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو دیکھ لیا, میں کوئی ایسا بڑا عمل نہیں کرتا ہوں جو آپ لوگ نہیں کرتے ہوں گے. البتہ ایک چیز یہ ہے کہ میں سونے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرتا ہوں اور سب کو معاف کر دیتا ہوں. کہا کہ یہی چیز ہے جو جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے کہ آدمی کا دل پاک اور صاف رہے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے, لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے. دوسری چیز, اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے ہمیں دوسروں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرنا چاہیے. ایک چیز اگر میں نہیں کر سکتا تو میرا بھائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگائی گئی, زنا کی تہمت لگائی گئی, جیسے کہ پیچھے بھی سیرت کے واقعات میں بتایا گیا تھا, تو قرآن کی جو آیتیں حضرت عائشہ کے برات میں اتری, اس میں ایک آیت یہ بھی تھی, لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. جب تم نے اس کو سنا تو مومنین نے آپس میں ایک دوسرے کے سلسلے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ یعنی تم نے جب یہ بات سنی کہ حضرت عائشہ پر کوئی تہمت لگا رہا ہے تو تم میں سے کچھ لوگوں نے اس تہمت کو قبول کیا. حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے, جب یہ کام میں نہیں کر سکتا تو وہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اپنے بھائیوں کے بارے میں وہی سوچیں جو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں. عام طور پر آدمی خود الٹا ہوتا ہے تو دوسروں کے بارے میں بھی الٹا سوچتا ہے. آدمی اگر خود اچھا ہے تو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچے گا. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی, ہمارے بھائی کی اگر کوئی غلطی بھی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ میں جب جان بوجھ کر وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ بھی نہیں کر سکتا. تو اپنے بھائیوں کے سلسلے میں اچھا گمان رکھیں, ان کو اپنے اوپر قیاس کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی بات کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کریں. یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, اس کی بنیاد پر ہم کوئی فیصلہ کریں گے معاشرہ تباہ ہو جائے گا. جس کے بارے میں آپ کو غلط فہمی ہے یا غلط بات پہنچتی ہے, آپ ان کے پاس جا کے پوچھیے, آپ کے بارے میں فلاں فلاں چیز مجھے بتائی جا رہی, کیا یہی صحیح ہے یا نہیں؟ اس کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ کوئی گنہگار شخص کوئی خبر کوئی بات تمہیں بتائے تو اس کی تحقیق کرو. تحقیق سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کرو کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, جس کی وجہ سے اپنے کرتوت پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. کوئی بھی بات معلوم ہو, ادھر ادھر معاشرے میں جو گردش کرتی ہے اس پر آپ کان رکھ کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کیجیے جس سے معاشرے میں درار پڑ سکتی ہے. آپ جو ذمہ دار ہیں ان سے آ کے پوچھیے کیا معاملہ ہے. ادھر ادھر کا تبصرے کر کے معاشرے کو برباد کرنا اور لوگوں کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کرنا, اداروں کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کرنا, اس سے معاشرہ بھی کمزور ہوتا ہے اور ادارے بھی کمزور ہوتے ہیں اور لوگوں کے تعلقات بھی کمزور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو بات ہے آپ جا کر تحقیق کیجئے, ادارے کے متعلق ہے ادارے کی ذمہ داروں سے تحقیق کیجئے, کسی شخص کے متعلق ہے اس شخص کے پاس جا کر تحقیق کیجئے, پھر اس کے بعد کوئی رائے دیجئے. اس کے بغیر ادھر سے سن کر ادھر سے سن کر تبصرے کرنا اور غیبتیں کرنا اور لوگوں کو بدنام کرنا اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر تناؤ پیدا کرنا, یہ اچھے لوگوں کی بھی علامت نہیں ہے, اچھے معاشرے کی بھی علامت نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے اچھے اچھے معاشرے بدنام ہو جاتے ہیں اور اچھے اچھے معاشرے برباد ہو جاتے ہیں, اچھے اچھے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہے. ہمیں ذرا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہر چیز سے پہلے تحقیق کریں, بغیر تحقیق کے کوئی بات لوگوں تک نہ پہنچائیں. اس طرح سے ہم اگر
چیزوں کا خیال رکھیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے، تحقیق بھی کرتے رہیں گے، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان بھی رکھیں گے، انشاءاللہ بدگمانی کی آفت سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب ہم محفوظ رہیں گے پورا معاشرہ بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور صحیح رخ پر ہم سب کو گامزن رکھیں اور اس کے لیے اچھے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔